رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سورۃ الکہف کا درس جاری ہے. گزشتہ کل آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ اصحاب کہف میں سے ایک بازار میں جا کر کھانا لانے گئے تو وہاں پر کچھ لوگوں نے ان پر شکوک و شبہات کیے، جس کی بنا پر وہ ان کو لے کر بادشاہ کے پاس چلے گئے. بادشاہ جس بات کے تعلق سے فکر مند تھا، یعنی اس کی رعایا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے، تو بادشاہ کو یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت پر ایمان کو پختہ کرنے کے لیے یہ نشانی ہمارے لوگوں کے لیے ظاہر فرمائی ہے. اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر تملیخا سے کہا کہ چلو بتاؤ تمہارے وہ ساتھی کون سے پہاڑ کی غار میں ہیں. قرآن کریم اس بات کو ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی. یعنی کس طرح؟ جس طرح کہ ہم نے ان کو چھپایا، ان کو سلایا اور ان کو مٹی کے ختم کرنے سے محفوظ رکھا، اور جس طریقے ہم نے ان کو ایک اپنی نشانی بنایا، اسی طریقے سے ہم نے لوگوں کے سامنے ان کو ظاہر کر دیا اور بتا دیا. کیوں؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. کون سا وعدہ؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جان لے کہ قیامت اسی طریقے سے آ جائے گی اور ایک دن سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. اس لیے ہم نے ان کی اطلاع لوگوں تک کر دی اور ان کو ظاہر کر دیا. الغرض تملیخا کے ساتھ یہ لوگ غار کے قریب پہنچے. ان کے جو دوسرے ساتھی وہاں پر موجود تھے، جب بادشاہ اور بادشاہ کے سپاہیوں کی آمد کی اطلاع کی نشانیاں انہیں دکھنے لگی، میدان کے گرد و غبار آسمان پر اڑنے لگے، تو ان لوگوں نے آپس میں یہ کہا کہ ہو سکتا ہے تملیخا پکڑا گیا اور اب دقیانوس ہمارا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ رہا ہے. لہذا ان میں سے سب سے بڑے جو تھے حضرت مخشل مینا، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا دیکھیے کل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رہائی عطا فرما دی تھی، لیکن آج ہمارا کڑا امتحان ہے. آج ہمیں اس سخت امتحان سے گزرنا ہے. لہذا اس بات کا خیال رہے
کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں اپنے دین سے، اپنے مذہب سے ذرہ برابر ہٹنا نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی نصیحت کی باتیں کچھ، ان میں جو سب سے بڑے حضرت مخشل مینا تھے، انہوں نے سب کے سامنے یہ باتیں رکھی۔ سب نے کہا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اللہ چاہے گا تو ہم ضرور آپ کی باتوں پر گامزن رہیں گے اور اسلام سے نہیں پھریں گے، چاہے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہ ایک مسلمان، واقعی اگر مسلمان کے دل میں اللہ و رسول سے محبت ہوتی ہے، اللہ و رسول سے محبت ہوتی ہے، تو ہر پریشانی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی، ہر پریشانی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ جنگ احد میں ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے والد نے بھی اور جن کے شوہر نے بھی اور جن کے بیٹے نے بھی جنگ احد میں شرکت کی تھی، تین لوگ ان کے گھر سے جنگ احد میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اور جنگ احد یہ ایک ایسی اسلام کی جنگ ہوئی جس میں بظاہر اسلام کی شکست ہوئی تھی، مکہ کے کافروں سے ہوئی تھی۔ یہ احد کے میدان میں، جو آج بھی احد پہاڑ مدینہ منورہ میں موجود ہے، اسی کے دامن میں جنگ ہوئی تھی۔ بظاہر تو مسلمانوں کو ہار ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی ہار کے بعد بہت بڑی جیت عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد کبھی بھی کافر پھر مسلمانوں کے سامنے نہیں آئے، مکہ کے کافر کبھی بھی سامنے نہیں آئے۔ تو الغرض شیطان نے عین جنگ کے موقع پر یہ آواز لگائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں۔ جب اس خبر کو صحابہ کرام نے سنا تو ان کے قدم اکھڑ گئے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی اب اس دنیا میں نہ رہے تو ہم لڑیں گے کس کے لیے؟ لہذا ہر ایک صحابی اب کافروں کے نرگے میں گھس کر یہ سوچ کر کہ یہ مجھے بھی شہید کر ڈالے۔ تو الغرض کئی صحابہ کرام اس میں شہید کیے گئے۔ مشرکین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کیا، دندار مبارک آپ کے شہید ہوئے، خود مبارک جو سر پر آپ نے پہن رکھا تھا اس کی کڑیاں آپ کی پیشانی مبارک میں گھس گئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے نکل کر احد پہاڑ پر تشریف فرما ہو گئے۔ صحابہ کرام آپ کو تلاش کر رہے تھے۔ تو یہ صحابیہ جن کے گھر کے تین افراد اس جنگ میں شریک تھے، یہ بے تحاشا جب ان کو خبر ملی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو بے تحاشا جنگ کے اندر میدان جنگ میں دوڑ آئی اور پوچھنے لگی کہ حضرت آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حال ہے۔ اب جس کو معلوم تھا ان سے ان کی ملاقات ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی فلاں غار کے اندر چلے گئے ہیں اور حفاظت کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت تو خیریت سے ہے، لیکن بری خبر یہ ہے کہ اس جنگ میں تمہارا بیٹا مارا گیا ہے۔ کچھ اور آگے بڑھی، پھر کسی سے پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہیں، لیکن اس جنگ میں تمہارا شوہر مارا گیا ہے۔ پھر آگے بڑھی، تیسرے سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خیریت سے ہے، اس جنگ میں تمہارے والد شہید کر دیے گئے ہیں۔ الغرض کچھ دیر کے بعد یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور پھر بے ساختہ زبان سے نکلا کہ یا رسول اللہ، آپ کے بعد ساری مصیبتیں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ میرے والد اگرچہ شہید ہو گئے، دنیا میں نہ رہے، میرے شوہر جو کہ ایک سہارا ہوتے ہیں دنیا میں نہ رہے، شوہر کے بعد ایک بیٹا عزیز ہوتا ہے وہ دنیا میں نہ رہا، لیکن آپ جب سلامت ہے تو ساری مصیبتیں میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ و رسول سے سچی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے، مصیبتیں اس کے قدم چومتی ہے۔
وہ بڑے سے بڑے حادثے، بڑی سے بڑی مصیبت کو دیکھ کر کبھی وہ گھبراتا نہیں ہے، کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ اصحاب کہف میں تھی کہ انہوں نے سچی محبت اللہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، کیونکہ آقا علیہ السلام تو ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے بظاہر، تو سچی محبت ان سے کی تھی۔ تو کل جب بادشاہ کے دربار میں انہوں نے سچا سچا بولا تھا، آج بھی یہ مشورہ نہیں کر رہے ہیں کہ اگر آج پکڑے جائیں گے تو چلو اب کچھ نہ کچھ بہانہ بنا لیا جائے گا، لیکن آج بھی ان کی ہمت یہی جواب دے رہی ہے کہ آج بھی ہمیں بادشاہ کے سامنے حق بولنا ہے۔ تو یقیناً یہ ساری چیزیں اور ایمان کی پختگی اور ایمان پر مر مٹنے کا جذبہ اور شریعت کی پابندی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، یہ تمام باتیں اللہ و رسول سے محبت کے ذریعے پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارا کوئی نوجوان اگر نیکی کے راستے پر چلتا ہے یا خوش قسمتی سے چہرے مبارکہ پر داڑھی سجا لیتا ہے، داڑھی مبارک سجاتا ہے، گھر والے اگر اس سے کچھ نفرت کا اظہار کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتا ہے کہ گھر والے پریشان ہیں، گھر والے نہیں مان رہے ہیں، اور ہم پھر محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، تو یہ محبت نہیں ہے، اس کو محبت نہیں کہتے ہیں۔ شریعت کے قانون کے آگے چاہے ماں باپ آ جائیں، چاہے کیسا بھی عزیز آ جائے، ہمیں شریعت کے قانون کے آگے سب کو ہیج کر دینا ہے، سب کو بالکل کل عدم کر دینا ہے، یعنی نہ ہونے کی منزل میں اتار دینا ہے۔ سب سے پہلے شریعت کا قانون، اس کے بعد جو کہے گا اس کی بات مانی جائے گی۔ ایک عاشق رسول کا ایک یہی منشا ہونا چاہیے، تبھی وہ عشق کی صحیح منزل پر پہنچے گا، ورنہ ہم زبان سے چاہے کتنا بھی بولتے چلے جائیں، ہمیں آپ سے عشق ہے یا رسول اللہ، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے چلے جائیں، یہ سب ایک دکھاوا ہوگا، یہ سب ایک ڈھونگ ہوگا۔ کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت ہوتی تو ہم کیوں آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتے، کیوں ہم آپ کے لائے ہوئے قانون پر عمل نہیں کرتے ہیں، کیوں ہم شریعت مطہرہ کی پابندی نہیں کرتے ہیں؟ تو ہمیں خوب اس بات سے سوچ اور سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا کہہ رہے ہیں، تو کیا اس موڑ پر ہم سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اگر واقعی اس بات کو ہم اگر جانچنے میں پرکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو الغرض یہ لوگ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ بادشاہ کا پورا لشکر غار پر پہنچ گیا اور جا کر دیکھا، تبلیغ خان نے بتایا کہ سارے حالات بتائے اور جو جو معاملات شہر میں ہوئے وہ ساری باتیں بتائی، لوگ بہت خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی مصیبت سے نجات عطا فرما دی۔ اب بادشاہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ لیا کہ ان لوگوں کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے۔ شہر کے سبھی لوگ، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، جو قیامت پر ایمان نہیں لانے والے تھے وہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی یہ نشانی دیکھ کر کلمہ پڑھا اور دامن اسلام سے وابستہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے انہیں 309 سال تک زندہ رکھا، کیسے یہ زندہ رہے، یہ ساری باتیں دیکھ کر کئی لوگ ایمان لائے۔ اب سب ان لوگوں کے تعلق سے مشورہ کرنے لگے کہ ان کے لیے کیا کیا جائے۔ وہ صحاب کہف نے کہا، ہمیں اب تمہاری دنیا میں نہیں رہنا ہے اور نہ ہی ہم تم سے کوئی تعلقات پیدا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم جس طریقے سے 300 سال ہم نے گزارے ہیں ہم واپس اسی طریقے سے اپنی غار میں چلے جائیں گے۔ قرآن کریم اس بات کو بھی بیان فرماتا ہے، اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ ہم جس طریقے سے غار سے نکلے ہیں اسی طریقے سے ہم غار میں چلے جائیں گے، اور اب ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق اور کانٹیکٹ نہیں، جس طریقے سے یہ غار بند تھی اس غار کو اسی طریقے سے بند کر دیا جائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ کہنے کے بعد اصحاب کہف غار میں چلے گئے
اور جس طریقے سے سو رہے تھے اسی طریقے سے سو گئے، اور ان کا کتا بھی اسی طریقے سے دروازے پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے معماروں کو اسی وقت حکم دیا کہ ان کے حکم کے مطابق دیوار غار کے منہ کو بند کر دیا جائے اور انہیں ویسے ہی رہنے دیا جائے۔ الغرض اصحاب کہف کے تعلق سے قرآنی معلومات یہ ہے کہ اصحاب کہف آج بھی اپنی موت سے وابستہ نہیں ہوئے ہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں، موت سے وابستہ نہیں ہوئے ہیں۔ اب ہر ایک نفس کو، جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو ان کا یہ معاملہ اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے روئے زمین پر تشریف لائیں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ابھی باحیات ہیں، ویسے تو ہر نبی باحیات ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے جو انبیاء کرام کو موت آتی ہے، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی نہیں آئی ہے، آپ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ اور جب قیامت قریب ہوگی اور سارے اولیاء اللہ سمٹ کر حرمین شریفین میں چلے جائیں گے اور دجال پوری دنیا کا دورہ کرے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینارے پر آسمان سے نازل ہوں گے۔ فجر کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی اور آپ تشریف لائیں گے، اسی وقت حضرت امام مہدی بھی ہوں گے، اور پھر آپ حضرت امام مہدی کو حکم دیں گے، وہ فجر کی نماز پڑھائیں گے۔ دجال آپ کی خوشبو کو سونگھے گا تو آپ کی خوشبو سے ایسا پگھلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی سے گھلتا ہے، یہاں تک کہ پھر آپ اس دجال کو نیزہ ماریں گے اور اس کو ختم کر ڈالیں گے۔ عیسائیوں کی صلیب جو وہ نشان ہوتا ہے، جس کو وہ مقدس نشان کہتے ہیں، اسے توڑ دیں گے، اور اس وقت کے جو یہودی اور عیسائی ہوں گے وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر اصحاب کہف بھی اسی وقت اپنی غار سے نکلیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہیں گے، پھر انہیں حقیقی موت طاری ہوگی۔ حقیقی موت ابھی ان کو نہیں آئی ہے، پھر ان کو حقیقی موت طاری ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ ان کی یہ غار کہاں ہے، یہ دنیا کے کس کونے پر تشریف فرما ہے، انشاءاللہ قرآن اور کچھ تفسیر کے حوالے سے آئندہ کل اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے اولیاء کرام کے جسموں کو سلامت رہنے کی ایک دلیل ہمیں ملتی ہے کہ نبی کا جسم تو ویسے بھی زمین نہیں کھا سکتی، یہ تو اولیاء کرام ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسموں کو سلامت رکھا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کا تو کیا مقام ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے، یعنی جو دین کا کام بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، ان کے نبی کیا کرتے تھے، وہ میری امت کے علماء کیا کریں گے۔ تو یقیناً جس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اسی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء کرام دیگر تمام انبیاء کرام کی امت کے اولیاء کے سردار ہیں۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا یہ حال ہے اور اس کو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ ان کا جسم 309 سال تک سلامت رہا اور آج بھی سلامت ہے اور قیامت تک سلامت رہے گا اور واپس زندہ تشریف لائیں گے، تو پھر اولیاء کرام کا کیا پوچھنا۔ لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ اولیاء کرام اپنی قبر میں حیات ہیں اور اپنے ماننے والوں کی مرادوں اور ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں، یہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل بھی اس تعلق سے، اس عقیدے کے تعلق سے میں کچھ آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی
سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کل جو سوال کیا تھا آیت کریمہ کا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں تشریف فرما ہو۔ پارہ 9 سورۃ الانفال۔ اب آپ کو بتانا ہے کہ یہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ 2 ہی تین بتائیں۔ آیت نمبر 33۔ اس آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بھی کیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، مشرکین مکہ جو شرک کیا کرتے تھے یہ کہا کرتے تھے کہ محمد اگر تم اللہ کے رسول ہو اور تم سچے ہو تو لاؤ ہمارے اوپر عذاب لے کر آ جاؤ، ہمارے اوپر عذاب لے کر آ جاؤ جس سے تم ڈراتے رہتے ہو، ایک بار لے آؤ معاملہ ختم ہو جائے، یا تو ادھر آ جائے یا ادھر آ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو رحم و کرم رحمت للعالمین ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ان کی نادانی کو ذکر کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ بھی ہو جاتا، عذاب بھی آ جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی امت کے لیے عذاب مانگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا دنیا میں کسی بھی کافر کو چلتا مت چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ ساری دنیا پانی میں غرق ہو گئی ہوئی تھی، صرف 80 یا 82 نفوس قدسیہ جو آپ پر ایمان لائے تھے وہ باقی تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ ان میں تشریف فرما رہے ہیں اور ان پر عذاب آ جائے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں آج بھی کفر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج بھی لوگ شرک کر رہے ہیں لیکن عذاب نہیں آ رہا ہے، جبکہ گزشتہ امت میں اگر اس طرح کے گناہ ہوتے، بلکہ اب تو ایسے گناہ ہو رہے ہیں کہ جسے پیچھے بھی نہیں ہوتے تھے، اب تو ایسے گناہ ہو رہے ہیں، اور گزشتہ امت میں اگر ایسے گناہ ہوتے تھے تو عذاب الہی آ جاتا تھا۔ ایک آدمی خالی زنا کر لیتا تھا تو بارش بند ہو جاتی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تمہاری بستی کے اندر ایک شخص ایسا ہے جس نے فلاں گناہ کیا ہے، جب تک وہ اس بستی سے نہیں نکل جائے گا پانی نازل نہیں ہوگا۔ پانی کا نازل نہ ہونا یہ بھی عذاب ہے کہ نہیں؟ عذاب ہے، پانی نازل نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے وہ شخص جو سب کے لیے پریشانی کا سبب بنا ہوا ہے، وہ یہاں سے نکل جائے۔ اس نے جب یہ بات سنی اس کا دل پسیج گیا، اللہ کی بارگاہ میں دل میں کہا کہ مولا اس گناہ کو میرے علاوہ اور تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے اور مجھے ان کے سامنے ظاہر اور رسوا مت فرما۔ کچھ دیر کے بعد بارش آنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا کوئی نکلا تو نہیں؟ اور تو نے فرمایا تھا کہ بارش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کوئی نکلے گا نہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا وہ بندہ ہماری بارگاہ میں شرمندہ ہو گیا ہے اور ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو دیکھیے ایک زنا کے سبب بارش بند ہو گئی، نبی بھی دعا کرے تو انہیں منع کر دیا گیا، اور یہاں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود میرا رب عز و جل پانی برساتا ہے۔ امت مصطفیٰ کو وہ عذاب نہیں بیچتا جو دیگر انبیاء کرام کی امت پر عذاب آتا تھا، ایک ساتھ سب کے سب ختم ہو جاتے تھے۔ رات میں سوتے تھے، صبح اٹھ کر دیکھا جاتا تھا تو کوئی خنزیر بن جاتا تھا، کوئی بندر بن جاتا تھا۔ صبح رات میں سوتے تھے، صبح اٹھ کر دیکھتے تھے تو ساری کی ساری بستیاں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اب وہ عذاب نہیں آتا، کیوں نہیں آتا؟ گناہ اب بھی ہو رہے ہیں، شرک اب بھی ہو رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ محبوب جب تک آپ ان میں تشریف فرما رہو گے اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کب تک تشریف فرما رہیں گے؟ جب تک قیامت نہیں آ جائے گی، تب تک یہیں رہیں گے، اور جب تک آپ یہیں رہیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی حاضر ہیں اور ابھی بھی ناظر ہیں، اپنی امت کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، اسی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا تھا
کہ اصحاب کہف کے شہر کا نام کیا تھا؟ اصحاب کہف کے شہر کا نام کیا تھا؟ شہر افسوس، یہ شہر کا نام تھا۔ آپ کی طرف سے کوئی سوال ہوا تھا کل؟ ہاں، کیا کیا تھا؟ دیکھیے کافرین کے وہاں سے کھانے پینے کے تعلق سے احتیاطی مسئلہ یہی ہے کہ بچنا چاہیے، اور اگر پھر بھی اس کے باوجود کسی نے لے لیا اور کھا لیا تو میں جب تک کہ آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس میں کوئی حرام چیز یقین کے ساتھ کوئی حرام چیز ملائی ہے یا نہیں ملائی ہے، تو جب تک کہ یقین کے ساتھ یہ نہ معلوم ہو وہاں سے لے کر کھانا جائز ہے۔ احتیاط یہی ہے کہ بچا جائے، لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھا لے گا وہاں سے کھانا لے کر تو گناہگار نہیں ہوگا۔ اگر یقین کے ساتھ معلوم ہو گیا کہ یہ تو حرام چیز ملاتا ہے تب تو اب نہیں کھا سکتے اس کے وہاں پر، اب کھائیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یقین کے ساتھ معلوم ہی نہیں ہے کچھ، جیسے ویجیٹیبل کھانے وغیرہ وہ لوگ بیچتے ہیں، تو اس طرح کے کھانے وغیرہ کو لے کر یا اس طرح کی کوئی چیز لے کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احتیاطی پہلو یہی ہے کہ مسلمان ایسی چیزوں سے بھی بچ کر رہے۔ کل جس سوال کا جواب آپ کو دینا ہے وہ سماعت فرما لے۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ یہ نبی مسلمانوں کی جان سے زیادہ مالک ہے، اور ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی جان سے زیادہ قریب ہے، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یہ سورہ احزاب 21واں پارہ، اس کی آیت کو آپ کو ڈھونڈنا ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر 20 کے اندر، آیت نمبر 1 سے 20 کے اندر اس آیت کو آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ اور دوسرا سوال آپ کے لیے درس کا یہ ہے کہ جو اصحاب کہف میں سے جو کھانا لینے گئے تھے ان کا نام کیا تھا، اور اصحاب کہف میں جو سب سے بڑے تھے ان کا نام کیا تھا؟ ان دونوں ناموں کو آپ کو کل بتانا ہے۔ آپ کی طرف سے کوئی سوال کرنا چاہے جلدی کر لیں جی۔ اولیاء کرام کے دربار میں حاضری دے کیا طریقہ ہے؟ انشاءاللہ آئندہ کل عرض کرنے کی کوشش کروں۔